نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ ہود سورہ نمبر 11 پارہ نمبر 12 کی آیت نمبر 12 کا درس ہونے والا ہے. گزشتہ درس میں صبر والے اور عمل صالح والے کو مغفرت اور اجر کبیر کا مژدہ سنایا گیا تھا. صبر جو ہے مجبوری کا نام نہیں ہے، عبادت کا نام ہے. بندہ جب صبر کرتا ہے گویا وہ جنت خریدتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں بھی جنت کے ناموں میں سے ایک نام صبر بھی ہے. بڑے اعزاز کے ساتھ صابرین کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا. جیسے روزے داروں کے لیے خاص جنت ہے ریان، ایسے ہی صابروں کے لیے خاص جنت ہے. صبر ہر مسلمان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی تو اس عبادت کو کرنے کا موقع ملتا ہے. مگر ایک لطیف بات جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے، تکلیف اور مصیبت میں خاموش رہنے کا نام صبر نہیں ہے. یہ دھیان رکھیں. اللہ کے حوالے خود کو کرنے کا نام صبر ہے. اب کہیں تکلیف ہے، مصیبت ہے اور آپ کچھ عبادت ہی نہ کریں، یہ صبر نہیں. اے اللہ جس حال میں تو راضی ہے، ان تکلیف اور مصائب کی چیزوں کو خدا کے سپرد کرنا. بندوں میں سے کسی کو بھی اگر آپ نے اظہار کر دیا تو وہ شکوہ ہے، وہ صبر نہیں. یہ یاد رکھیے، لطیف فرق ہے. تو غموں اور تکلیف میں صرف چپ رہنا، خاموش رہنا نہیں، اللہ کے پاس پیش کرنا اور مخلوق کے پاس پیش نہ کرنا، یہ صبر ہے. یہ دھیان رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو شکوہ سے بچائے اور صبر کی توفیق نصیب فرمائے. صبر بولتے ہیں نا تو ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ مجبور ہے ایک مجبوری کا. ہاں یہ عورتوں نے ایسا کر دیا ہے. ہاں کتنا صبر کرنا چاہیے، کتنا صبر کرنا ہے، بس بس ہو گیا. ایک دم بالکل معنی بدل دیا بول بول کے. اس لیے دھیان رکھیے گا، صبر عبادت ہے، یہ بات یاد رکھیں. اور عبادت کا ثواب ملتا ہے اگر پورے لوازمات کے ساتھ آپ اس کو کریں گے، تو کنڈیشن کے ساتھ آپ کریں گے تو اس کا صبر ملے گا. ہاں کبھی گھر میں اگر ایسا مسئلہ ہو تو لائے مت کیجیے گا، صبر کرو. کتنا دن صبر کرنا چاہیے؟ تھوڑا آپ ذرا دیکھو صبر کرو، بولے تو عبادت کرو. ایسا عبادت کا ثواب ملتا ہے. میں نہیں بول رہا ہوں صبر کرو، ہاں
تو صبر عبادت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ایک نمبر 11 میں پارہ نمبر 12 کی سورہ ہود میں کہ صبر کرنے والوں کو مغفرت بھی دوں گا اور بڑا اجر دوں گا. اتنا بڑا مزدہ، سبحان اللہ، بڑی بات ہے، بڑا مزدہ ہے. لہم مغفرت بھی ہے اور اجر کبیر بھی ہے. اجر تو ہے، اللہ کا تو ہر اجر کبیر ہے، عظیم ہے، لیکن اجر کبیر ہے. اس کی ملیتا کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، شکوہ نہ کیجیے. آج انشاءاللہ فتح کا دن ہے. خدا کرے آپ سب کو بھی دارین کی فتح نصیب ہو. آگے دیکھیے مصطفیٰ. جی جی ہاں جی ہاں. ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ خاص بندوں کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو خاص اپنا بنا لیتا ہے نا تو اسے مصیبت دیتا ہے، اسے مصیبت دیتا ہے. انبیاء کرام کی شانوں کو دیکھیے. صبر ایوب تو عنوان ہی ہے، لیکن ایوب علیہ السلام کا صبر. تو انبیاء کرام رسولان اعظام جو اللہ کے ایک دم سلیکٹڈ ہے، بالکل قریب محبوب ترین، مگر تکلیفوں کے پہاڑ ہیں. اس عالم میں بھی اللہ کا ویٹ، اللہ سے ویٹ، اللہ کی طرف سے خالی، بس بیچ میں کوئی چیز نہیں. یہ بڑا اسٹرانگ عمل ہے. اس لیے میں نے اشارہ کر دیا کہ تکلیف آئے تو صبر کروں گا، ایسا نہیں. عمل میں کنٹینیوٹی بھی ہو، دیگر جو اعمال آپ کی ذمہ ہیں وہ سب بھی کیجیے، اور پھر تکلیف آئے تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو بھی قبول کر رہا ہے اور آپ کو بھی قبول کر رہا ہے. تکلیف کے لائق آپ کو سمجھا ہے. یہ بات دھیان میں رکھیے. نیک عمل کرنے والوں کو، نیکوں کو اگر تکلیف ملی ہے، غیروں کو نہیں. میں مثال بھی دے رہا ہوں. کیا بولوں گا ارے یہ لوگ تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، توحید پرست بھی نہیں ہے، پھر بھی دیکھو کہ کوئی بھی تکلیف نہیں ہے. نہیں، اس کی کھلی مثال ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے. اور سامنے والا ابو جہل وغیرہ کو آپ دیکھیے، ماننے والوں کو تانا بھی نہیں دیا. کیا محمد کے پاس جب سے گئے ہو کھانے کا ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملا؟ تو جملہ سنیے سب لوگ اس کو. کہا میں نے دامن محبوب اس لیے نہیں تھاما ہے کہ کھانا ملے، میں نے تو دامن محبوب اس لیے تھاما ہے کہ وہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. یہ جو آپ کی مینٹلٹی ہے یہ ہونا چاہیے. یہ جو ظاہری تکلیف پریشانی ہے یہ آپ نہ دیکھیے. اللہ خوش ہے سمجھیے کہ بہت بڑی بات ہے، رسول خوش ہے بہت بڑی بات ہے. آپ کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، آپ کا حشر حسین کے ساتھ ہوگا، آپ کا حشر تمام نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا. شکوہ نہ کرنا. حضرت حسین جب لے کر جاتے تھے لاشوں کو تو وہاں عورتوں کے حساب سے آواز، تو آپ مسکراتے ہوئے کہتے تھے اللہ اس حال میں بھی راضی ہے بس. تو عورتوں کی بھی آواز یہی آتی تھی کہ اللہ راضی ہے تو پھر سب راضی. تو راضی برضائے الہی، چاہے مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیف. کسی کو یہ مزدر، آپ تو عمل کرتے ہیں قرب کے لیے. ابھی ولیوں کی حدیث بھی سنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے سے بندوں کو قرب عطا کرتا. ٹھیک ہے، یہ ادھر سے ہے، یعنی نوافل پڑھیں گے تو قرب ملے گا، اللہ کے قریب ہوں گے. لیکن صبر کریں گے تو آپ قریب ہوں گے نہیں، خدا قریب ہوگا. میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ اللہ فرمائے ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تم کر میں ہوں، یہ ہے. یعنی تیری نیت میں یہ نہیں بھی اگر ہوگا کہ مجھے اللہ قریب کر لے، نہیں، میں ہوں. یہ اس طرف سے پہل ہے، توحید کا پہل ہے. اس لیے ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ کبھی جذبات میں نہ آئیں. تکلیفیں پریشانی جھیلنے کا اگر ہو تو آپ کریں، انشاءاللہ جھیلیں جہاں تک پاسبلٹی ہو کریں. ایک بات بس دھیان میں رکھیں کہ خدا کے محبوبوں سے بڑھ کر آپ نہیں ہو سکتے، اور اس میں بھی امام الانبیاء سے بڑھ کر آپ نہیں ہو سکتے. لیکن آپ تکلیف ہی نہیں، تکلیفوں کے پہاڑ ہیں.
ابھی تو آپ کو کرائے کے گھر سے نہیں نکالا جاتا، وہاں تو اپنے گھر سے نکالا گیا، اپنے گھر سے نکالا گیا، ایک دن نہیں 2 دن نہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ جب نکالا گیا تشریف لے گئے مدینہ، پھر وہاں آپ دیکھیں 8 سال تک اسی حالت میں رہے، اور جب فتح مکہ ہوا تو آپ ہم سب کا کیا سوچ ہوتا ہے؟ اب بتاؤں گا، ہے نا، جب فتح کر لیں گے اپنے گھر کو، کیس جیت لیں گے، یہی مطلب ہوا تو کیا ہوگا؟ لیکن جیتنے کے باوجود میرے آقا سپرد کر دیے اور چلے گئے۔ دیکھا یہ وہ تصور ہے کہ آپ سمجھیں کہ اللہ کا سب سے بڑا محبوب تکلیفوں کے پہاڑ ہے، مگر آپ کا پریکٹیکل دیکھیے یہ ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے رہیں گے نا تو آپ کو کہیں پر بھی آپ رہو گے آپ کو سکون ملے گا، یہ بات یاد رکھیں، کہیں پر بھی رہو گے سکون ملے گا۔ اور آپ پیسوں کے دلدل میں ہیں، اللہ والے نہیں ہیں تو آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آپ کورونا سے لے کر آج تک تو پریکٹیکلی طور پر زندگی دیکھ لیں آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حاجی غازی نمازی بنائے رکھے اور اپنا خاص بنانے کے لیے صبر کی دولت نصیب فرمائے۔ کوئی خاص اس میں نقطہ چاہ رہے ہیں؟ ہو گیا۔ اب آیت دیکھیے جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، آج کی 2-3 آیت بس اسی سے ہے۔ آپ کے نبی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کیسے دیتا ہے، آپ ذرا دیکھیے۔ مطلب ہم کسی کھیت کے نہیں ہیں، اگر لفظ کسی پر غور کیجیے، کسی کھیت کے نہیں ہیں، لیکن اگر نبی کے ہو گئے نا تو قسم خدا کی بہت بڑے کھیت کے ہیں، بہت بڑے کھیت کے ہیں، بہت بڑی پراپرٹی ہے آپ کے پاس۔ کیسے؟ سنیے، آ کر کفار نے کہا تم محبوب ہو؟ ہاں۔ اللہ سے بات ہوتی تمہاری؟ ہاں۔ تو تمہارے اوپر خزانہ کیوں نہیں اترتا؟ تمہاری سیکورٹی گارڈ کے لیے فرشتے کیوں نہیں رہتے؟ اس طرح سے کیوں نہیں رہتے؟ آپ بتائیے، نبی کوئی بنتا ہے؟ نہیں، نبی اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور اس میں خدا کی صرف چاہت ہوتی، بس اللہ نے جس کو نبی بنا دیا اب خدا کی چاہت ہوگی، اللہ اتارے گا، یہ کہے گا، وہ کہے گا، وہ کریں گے اور اللہ کروائے گا، کچھ نہیں۔ ہاں، امتیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ سے مانگتا ہے۔ تو کفار نے کہا کہ بھوکے رہتے ہو، پھر ماننے والوں کو بھی بھوکا رکھتے ہو، خزانے کا مالک اللہ ہے سب کہتے ہو، تو پھر اترواؤ نا خزانہ۔ ذرا منصب سمجھیے، اور اس سے یہ بھی سمجھیے کہ رسپانسبلٹی کے آگے پیچھے ہونا یہ انسانیت بھی نہیں ہے، چہ جائے کہ بڑی بات ہے۔ نبی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، رسول کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ فرماتا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، حبیب آپ چھوڑ دو گے اسے۔ انداز دیکھیے، یہ ترجمہ میں ایک دم محبوبانہ کر رہا ہوں، اور صحیح میں تقاضۂ کلام ربانی کے اعتبار سے کر رہا ہوں۔ حبیب اسے چھوڑ دو گے آپ جو میں آپ کے پاس وحی کرتا ہوں، اور اپنے سینے کو تنگ کر لو گے آپ۔ 2 لفظ سمجھے آپ؟ جو میں اتارتا ہوں اسے چھوڑ دو گے آپ، اور اپنے سینے کو تنگ کر لو گے آپ، صرف اس لیے، دیکھیے گا جملے پہ غور، صرف اس لیے کہ یہ کفار بول رہے ہیں لولا انزل علیہ کنز، ان کے اوپر خزانے کیوں نہیں اتر رہے ہیں، اور جاء معہ ملک، یا ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں گھوم رہے ہیں۔ اچھا، کلام کا ذرا تقاضا سمجھیے، فرشتہ بھی نازل کرنے پر قادر ہے اللہ، خزانہ بھی اتارنے پر قادر ہے اللہ، وہ خالق مالک کہہ رہا ہے۔ ہم آپ یہ جملہ اگر کہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ فار ایگزامپل اگر بیوی کہے کہ ان کے پاس بڑا ہار ہے، بہت اچھی خوبصورت ہار ہے، ہم یہ کہیں گے اچھا میرے پاس نہیں تو کیا میرے کو چھوڑ دیتے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ چھوڑ دیتے کیا؟ ذرا خالق ہے وہ، اس جملے پہ غور کی، وہ خالق ہے خزینے کا، وہ مالک ہے فرشتے کے نازل کرنے کا، پوری پاسبلٹی، پوری طاقت، پوری قدرت موجود ہے۔ جیسے ہی کافر نے کہا اتار دینا چاہیے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ چھوڑ دو گے؟ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کوئی کچھ کہے آپ اس پر دھیان دو، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس پر دھیان دو۔
یہ بات بہت بڑی بات ہے، آپ کے آقا کے حوالے سے ایمان والوں کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے دین کے حوالے سے یہ نہیں دیکھنا، خدا کیا کہہ رہا ہے دین کے حوالے سے یہ دیکھنا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئی یا نہ آئے؟ اسی لیے اللہ فرما انما انت نذیر، حبیب ان کو آپ صرف جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں، خزانہ دینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس لیے اپنی ذمہ داری سمجھیے اور ان کو بتائیے کہ میں تو تحت وحی الہی رہتا ہوں، اللہ جو وحی کرتا ہے وہی ذمہ داری کے تحت، میرا دائرہ رسالت جو ہے دائرہ نبوت کے تحت میں کاٹتا ہوں۔ تم تو ایک عام پاورفل آدمی کے حوالے سے ایسی سوچ رکھ رہے ہو کہ پاور ہے تو یہ دو، پاور ہے تو وہ دو، اپنی تھنکنگ سے تم معجزہ دیکھنا چاہتے ہو۔ نہیں، خدا کہے گا تب ہی ہوگا۔ انما انت نذیر، یہ ہے توحید۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز پر وکیل ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ چاہے تو حبیب کے لیے خزانوں کے پہاڑ اور انبار لگا دے ان کے سامنے، مگر میں جانتا ہوں، خدا کہہ رہا ہے جانتا ہوں، یہ اس کی بنیاد پر نہیں مانگیں گے۔ ماننا دل جھکا دینا ہے نبی کے لیے، خزانہ لے کر کے ماننے کا نام ماننا کہاں سے ہوگا؟ ہاں، اسی لیے توفیق ملی ابو بکر کو، عمر کو، یہ سب کو توفیق ملی۔ آگے دیکھیں، ام یقولون افترا، یہ لوگ بکتے ہیں کفاران کہ محمد نے اپنی طرف سے گڑھ دیا ہے۔ تالیف قلبی تو دیکھیے یار، دل مصطفیٰ کو جوڑنا، توحید سے جوڑے رکھنا، یہ تو دیکھیے آپ۔ کاش خلی اتنا سی احساس ہو جائے آپ کو کہ کسی بھی حال میں اللہ اپنے محبوب کو نہیں چھوڑتا ہے تو کبھی بھی قدم نہیں پھسلیں گے۔ دیکھیے کفار کہتے ہیں کہ افطرا ہو اپنی طرف سے، حبیب آپ اگر اپنی طرف سے یہ کلام کہے ہیں، واہ، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ہیں، کیسی عربی بولتے ہوں گے، بالکل صحیح، اسی لیے تو کہا کہ اپنی طرف سے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ توحید اور رسالت، خدا اور رسول کا فرق دیکھیے۔ سمجھیے اس کو، حبیب کہیے فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، کہ اس جیسا جو محمد تمہیں پیش کر رہے ہیں، اس جیسا کلام یا اس جیسی آیتیں 10 سورتوں کی شکل میں تم لے آؤ گڑھ کر کے۔ اور یہاں تو میں اکیلا ہوں نا، تم میں اکیلے پر الزام لگا رہے ہو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جتنی بھی کیپیسٹی ہو پوری دنیا میں اشتہار دے دو کہ جو لا سکتے ہیں وہ آ جائیں، اور بیٹھ کر کے صرف 10 سورہ، پورا 6666 آیتیں نہیں، 10 سورہ لے آؤ اس جیسی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ہمارا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس کوئی میسج آ جاتا کیا ہے کہ ایسا کرتے ویسا کرتے، یہ آ جاتا، یہ جو خطرات اسلام ہے، یہ ایمان اور اسلام اور قرآن کے حوالے سے کتے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کلام سچا ہے تو ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن پھٹ سے آپ بھیج دیتے ہیں، پہلے ڈیلیٹ کیجئے۔ پھر بھی اگر آپ کو تسلی قلب چاہیے تو مفتی صاحب سے ملیے، مفتی صاحب ایسا سنے تھے، آپ ذرا ایکسپلین کر دیجئے، میں تو نہیں مانتا، اللہ کا کتاب سچا، اللہ کا کلام سچا، ایسا ایمان پہلے ہونا چاہیے، اللہ کا کلام سچا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے کبھی بھی شک نہ کرنا قرآن پر، رسول پر، خدا پر، کبھی شک نہ کرنا، کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ آگے فرماتا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ جواب نہ دے سکیں، اور بے شک جواب نہیں دے سکتے، تو پہلے پارے میں تو ایک سورت کہا تھا، ہے چھوٹا سا سورت، یہاں 10 آیت کے بارے میں، چونکہ بڑا اسلام پھیل چکا ہے نا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ جواب نہ دے سکیں اور بے شک نہیں دے سکیں گے، فَاعْلَمُوا، تو ایمان والو، اب دیکھیے آپ، اب پیراگراف چینج کر دیا اللہ تعالیٰ۔ حبیب کہیے اپنے ایمان والوں سے، یقین رکھنا کہ انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ اللہ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے۔
اللہ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے. وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, اور وہ اللہ, اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تو اب بھی ایمان پر قائم نہیں رہو گے؟ کیا انداز ہے دیکھیے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تو کیا تم مسلمان نہیں رہو گے؟ مطلب کہنا یہ کہ ہر حال میں مسلمان رہو, تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. 1400 سال کے بعد کے مومنوں دیکھو, نبی کے سامنے ایسا کیا گیا تو اللہ پاک نے یہ بتایا, اس طرح کیا. اب یہ قرآن تو اور دن بدن نور علی نور کی طرح تمہارے پاس ہونا چاہیے, اس میں شک کی کوئی گنجائش. وہاں صرف ایک ایکسپلینر, اور اب تو نبی کے بعد تمام صحابہ. پھر دیکھیے کیسے کیسے اجلہ حوث پاک ہیں, کیا بات ہے, غریب نواز ہیں, کیا بات ہے. کہنا یہ ہے کہ اب قرآن پاک پر ذرہ برابر بھی شک نہ کرنا. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ قرآن کو اٹھاؤ گے, قرآن کو چومو گے, سینے سے لگاؤ گے. آپ اگر موبائل میں لگے رہو گے تو ذرا اس بات کو سمجھو, مرنا ہے سب کو. پرسوں ایک نوجوان بالکل ایسے ہی جا رہا تھا, لوگ تیزی سے گاڑی چلا رہے, کہیں کو ایسا تیزی سے چلاتے تھی. تو مجھ کو اس نے کہا کہ چلو چلو چلو, تھوڑا دور جا کر کے ایکسیڈنٹ ہو گیا, پورے ہاتھا پاوا سب چور ہو گئے. تو بھلائی بھی کرو تو کیسا؟ تم کو اگر اسٹیشن جانا ہے تو 10 منٹ پہلے ہی جاؤ, مگر دھیرے دھیرے جاؤ. ارے ماں روئے گی یار, باپ روئیں گے یار. کتنے لوگوں کے آپ کے اوپر امیدیں بنی ہوئی ہے. یہ کیسی جوانی ہے کہ موت کے منہ میں چلے جا رہے ہو؟ نہیں, ادب و احترام کے ساتھ زندگی کاٹو, خود کا رسپیکٹ کرو, خود کا احترام کرو. ایک مسلمان کے مرنے سے تو دل مصطفیٰ کتنا روتا ہوگا آپ سمجھ رہے ہو. کافر جب ایمان نہیں لاتے تھے تو نبی روتے تھے, تم تو مسلمان ہو. بہت تکلیف ہوتی ہے نبی کو اگر یہ جسم کو ضائع کرو گے تو. اللہ فرماتا ہے فَلَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کیا تم اب بھی مسلمان نہیں؟ ایک آیت اور سنیے جو بڑی اچھی آیت ہے, جو آج کا خصوصی عنوان ہی, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. یہ بات ضرور لے جائیے گا. جو لوگ دنیا اور اس کے ٹیپ ٹاپ کو چاہیں گے, دنیا اور اس کے ٹیپ ٹاپ کو چاہیں گے. دنیا اور ٹیپ ٹاپ کیا ہے؟ اچھے عیش و آرام کے گھر مل جائے, اپارٹمنٹ مل جائے, اچھی بیوی مل جائے, کھانے پینے کے عیش و آرام کی چیزیں مل جائے, یہی سب ہے ٹیپ ٹاپ. گویا دنیا کی ساری چیزیں مل جائے, نیچے آئیں تو اوہ ماشاءاللہ گاڑی کھولنے والا ہو, چڑھانے والا ہو, اتارنے والا ہو, کیا بات ہے, اوہ. تو یہ اگر چاہتے ہیں تو اللہ دیکھیے عدل والا کیسا ہے, فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا, تو ہم اس کو پورا پورا دیں گے. وہم فیہا لا یبخسون, کچھ کم نہیں کریں گے. لیکن میں پہلے ہی بول دیتا ہوں, اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ, جو اونلی یہی چاہیں گے آخرت میں اس کے لیے نار کے سوا کچھ نہیں ہوگا. باپ رے باپ, کیونکہ دو جہاں میں آپ کی چاہت نہیں چلے گی. وہاں اپنی چاہت چلانا ہو تو یہاں خدا کی چاہت پر چلو, اور یہاں اپنی چاہت چلانا ہے تو پھر وہاں خدا کی چاہت چلے گی. صحیح ہے کہ نہیں؟ خدا کا فرمان یاد رکھنا, جو کچھ آپ کی مانگ میں اگر پوری نہیں ہو رہی ہے تو سمجھیے کہ اللہ اس سے اچھا دینے والا ہے آپ کو, کیونکہ وہ عدل والا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تم مانگو, ہم دیں گے, ہم دیں گے, لیکن پھر اس کا بدلہ, اس کا جو اپوز ہے وہ میں. تو دنیا تم نے مانگ لیا تو آخرت میرے حساب سے, اور دنیا میں تم اپنی عیش کی زندگی مانگے ہو تو آخرت تنگ ہو جائے گی. اور آخرت میں اگر تم نے مانگا, اے اللہ جب تک رکھ اچھے سے رکھ, ایسا مانگنا آل ان آل نہیں, اور آخرت کو سنوارنا مولا, آخرت کو سنوارنے کے لیے اس لیے طاقت دے کہ تیرا سجدہ کر سکو, اس لیے کھانا اور غذا دے کہ تیری بارگاہ میں جھک سکو. یہ دیکھیے, تو یہ آخرت ہی کے تصور میں آپ مانگ رہے ہیں, صرف دنیا نہ مانگے آپ. ورنہ اللہ فرماتا لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا, اور ان کے تمام کام کو حبط کر لے گا,
बेकार कर देगा और बातिल कर देगा मा कानू यामलून, दुनिया में जो भी तुम किए। होता है ना, आपको दे दिया करोड़ों रुपया, आपने 10,000 रुपया ऐसे बांट दिया, 1 लाख रुपया बांट दिया, सोचते हुए कि नेकी है, ले जाओ खाओ भी, ऐसा होता कुछ भी नहीं। मांगा है तुमने अगर दुनिया सिर्फ, और दे दिया है अल्लाह ताला ने आपको दुनिया, तो आप सबसे पहले तो दुआ में दुनिया ना मांगे, आप सिर्फ ओनली आप मांगे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना, दूसरे हसना पे आप वक्फ कीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना ना कहिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना, ए अल्लाह हमें दुनिया में भी अच्छा रख और आखिरत में भी अच्छा रखिए। वक़िना अज़ाबन्नार, और कि दुनिया की चीजों को जहन्नम के अजाब से बचाने वाला बनाना, हाँ ऐसा ना कि वबाल बना देना। ठीक है, तो आज की गुफ्तगू में बिलखुसूस 2-3 चैलेंजेस, सबसे बड़ा जो हम लोगों को ये कि 1400 साल पहले भी कुरान पर अंगुष्ठ नुमाई हुई, नबी पर अंगुष्ठ नुमाई हुई, इस्लाम पर अंगुष्ठ नुमाई बोले तो उंगलियां उठाना, समझ रहे आप, एतराज करना। अल्लाह पाक ने नबी से जवाब दिलवाया, नबी के बाद सहाबा ने दिया, इस तरह से देते देते ये सब स्ट्रॉन्ग ईमान वाले हुए। आप भी चाहते हैं कि इस सिलसिलतुल ज़हब में आपका भी इंडेक्स आए, इस इंडेक्स में आप भी शामिल हो, तो आप कुरान, नबी, शरीयत किसी के लिए शक न करें। ये शक का जुमला इसलिए बोल रहा हूं कि आज अपनों ही में से कुछ गैर बिल्कुल मेयारी एक्सप्लेनर जो हैं कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। मस्जिद सही हदीस से साबित है कि आवाज करना ममनू है, अमाल बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा आज आवाज आप देखिए मक्का में और मदीना में चीखते हैं या रसूलुल्लाह कहना हराम है, ये करना हराम, ये काम है उन लोगों। उनको कोई तो समझाए कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों आवाज कर रहे हो। आप चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। जब भी मस्जिद में आप आए, कोई गपशप ना हो, आप बैठे हैं, बैठ करके तस्बीह रखे हुए, तस्बीह पढ़िए, निगाहें नीचे कीजिए, अल्लाह की तरफ सोचिए, आपको अल्लाह कामयाब करेगा। गपशप हरगिज न करें आप, ये खुदा का घर है भाई। आप हमारे घर में आके चीखा पुकारा करते हैं। अब दुनिया की मिसाल तो मेहमान आओगे हमारे घर में, आवाज करते आप, करने वालों को रोकेंगे, कहा मौका देखा करो जी, सोचो खुदा के घर में आकर के अपनी बातें कर रहे हैं। सिर्फ खुदा की बात करनी होगी आपको, ये घर खुदा का है। आप कुरान लीजिए हाथ में, चूमिए, पढ़िए, तस्बीह लीजिए, चूमिए, पढ़िए, निगाह नीचे कीजिए, सारा पेश कीजिए अल्लाह की बारगाह में। वो कह रहा है, हम देने को बिल्कुल तैयार हैं। दुआ है अल्लाह ताला आज की इस खुसूसी गुफ्तगू को हबीब पाक साहिब औलाद के वसीले से कबूल फरमाए, अपनी शान करीमी के मुताबिक अजर अता फरमाए, घरवार में औलाद में बरकतें अता फरमाए, नस्लों की बख्शिश और नस्लों की हिफाजत फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहम।